اس لیے میرے دوستوں میں نے حسب وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں 2 مقرر کو لگاتار بلاؤں گا، اس کے بعد شاعروں کا سہارا لوں گا۔ اب آئیے میں خطیب ذیشان نوجوان عالم دین جناب حضرت مولانا سیف اللہ صاحب غازی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ دیکھے بہت ہنسی مگر ایسا نہیں ہوا، میں کہہ رہا ہوں سچ مجھے دھوکہ نہیں ہوا، پیارے نبی کو میں نے تصور میں دیکھ کر آنکھیں جو بند کی تو اندھیرا نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ابھی آپ نے ایک عالم دین کو سنا، الحمدللہ بہت ہی قیمتی بات ہمارے درمیان رکھ کر گئے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرمائے۔ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر مجلس میں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ ابھی بہت سے عالم دین آپ کے سامنے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، مجھے تو آپ لوگ اکثر سنتے ہی رہتے ہیں، تھوڑا سا وقت مجھے دیا گیا ہے، میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی۔ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی۔ اب بھی موقع ہے کرو اندھیروں کا کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالے کو ترس جائے گی۔ میرے محترم سامعین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور پردہ میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر بہت ہی مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد قرآن پاک میں بتایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کی پیدائش
ہم نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بہترین اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین بنایا، تو ہمارے اعمال بھی سب سے بہترین ہونے چاہیے۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ کی جانب سے بے شمار نعمتیں ہیں، اور تمام نعمتوں میں سب سے اہم حصہ اور سب سے مقدس ہماری پیشانی اور ہمارا سر ہے، اور ہمیں پیدا کرنے والے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہمارے خدا۔ تو ضروری ہے کہ ہمارا سر، ہماری پیشانی یہ اس رب کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اسی بات کو میں بس سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج کے دور میں ہمارا عقیدہ، ہماری ماں اور بہنوں کا عقیدہ تھوڑا سا بدل سا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیشانی بہت ہی قیمتی اور اہم دیا، اور یہ کہا کہ یہ پیشانی اور یہ سر صرف ہمارے سامنے جھکنی چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے نوجوان، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گاؤں والے اس پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ آئیے ہم حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیشانی کہاں جھکنی چاہیے، عبادت کس کی ہونی چاہیے، یہ سر اگر جھکنے کے لائق ہے تو کس کے سامنے جھکنے کے لائق ہے۔ بس اسی بات کو سمجھا کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حدیث پاک کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضور پاک کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ تلیت هذه الآیة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ یہ آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اے ایمان والو، حلال اور پاکیزہ رزق استعمال کرو، کھاؤ، حرام سے بچو۔ یہ آیت کریمہ کے اندر کہا گیا۔ اس مجلس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوت۔ ایک صحابی رسول مجلس میں کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوت، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے ایسے انسان کو کہ جو اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اس کی دعا کبھی رد ہی نہ ہو، ایسے آدمی کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت۔ اے سعد، اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی حلال روزی کھایا کرو، حرام کھاؤ گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اگر تم حلال کھانا شروع کر دو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ تو حدیث پاک کا ترجمہ۔ اب اس حدیث پاک کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھتے ہیں
کہ کیا عقیدہ ہے ان کا۔ اس حدیث پاک سے کچھ مسائل سمجھ میں آتے ہیں، اس کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہیں، مجلس کے اندر ہیں، صحابہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے، جیسا کہ ہمارے گاؤں والوں کا، آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ غیروں کی مزاروں پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ اے فلاں پیر بابا ہمیں اولاد دے دیجئے، ہمارے گھر کی پریشانی کو دور کر دیجئے، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے۔ سنیے صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا جائے۔ ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے در یتیم، اے آمنہ کی لال، آپ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے، یہ نہیں کہا صحابی رسول نے۔ پتا چلا کہ ہمارا عقیدہ صحابہ رسول کے عقیدے سے مختلف ہے، الگ ہے۔ اگر صحابہ کرام کے طریقے کو ہم چھوڑ کر چلیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور چلتے ہیں، اور قرآنی الفاظ میں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، جنت کے اندر لغزش ہوئی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ جنت کے اندر وہ لوگ تھے، جنت سے ان کو نکالا گیا، روئے زمین پر آئے، در در بھٹکتے رہے۔ جب ان کو رجوع کرنا ہوا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہوئی، توبہ کی ضرورت ہوئی، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام ایک اللہ کے نبی، اللہ کے پیغامبر، کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو قرآن پاک بتاتا ہے کہ انبیاء کرام کو جب ضرورت پڑی اللہ کی طرف لوٹے۔ ہم کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ پیروں کی طرف، فقیروں کی طرف، بزرگان دین کی طرف، ڈونگیوں کی طرف ہم لوٹتے ہیں اور ان کو اپنا کارساز اور ان کو اپنا کام بنانے والا سمجھتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ میں صرف اشارہ کرتا چلوں، پورا واقعہ بتانے کا موقع نہیں ہے، بے شمار علماء کرام موجود ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، وہ چاہتے تو اپنے سے پہلے انبیاء کرام کو پکار سکتے تھے کہ اے فلاں نبی میں مچھلی کے پیٹ کے اندر پھنس گیا ہوں، آپ مجھے نجات دلا دیجئے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی حقیقی عبادت کے لائق ہے، میں ہی ظالم ہوں، میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے لڑکے کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں ان آیتوں کے اندر سب سے اونچا مقام اللہ رب العزت کا،
اللہ رب العزت کے بعد مخلوق میں سب سے اونچا مقام انبیاء کرام کا ہوتا ہے. ایک نبی جب مصیبت میں پھنس رہے ہیں وہ دوسرے نبی سے نہیں مانگ رہے ہیں, ان کی قبروں پر نہیں جا رہے ہیں, بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور آج ہمیں اور ہماری عورتوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں مزار پر چلے جاؤ تمہیں لڑکا ہوگا, فلاں مزار پر چلے جاؤ تمہاری مصیبتیں دور کر دی جائے گی. یقین مانو یہ ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. یہ ہمیں بدعت کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے, یہ ہمیں شرک کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے, یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے, یہ ہمیں اور ہماری عورتوں کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے. اور ہماری عورتیں ان باتوں پر یقین اس وجہ سے کر لیتی ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. اگر علم ہو تو وہ جواب اولاد دینے والے ہیں, اللہ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں, اللہ بگڑی بنانے والے ہیں, اللہ ہمیں حیات دینے والے ہیں, اللہ ہمیں موت دینے والے ہیں, اللہ ہمیں رزق دینے والے ہیں. کوئی پیر فقیر ہمیں روزی دینے والا نہیں ہے, کوئی پیر فقیر ہمیں اولاد دینے والا نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی. ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کہاں دوڑتے ہیں؟ ہمارے گاؤں والے بھاگلپور دوڑتے ہیں, کچھ لوگ پہاڑ پر دوڑتے ہیں, کچھ لوگ کہیں اور جاتے ہیں, پورے ہندوستان کا چکر لگاتے ہیں. یقین مانو آپ جن کا چکر لگا رہے ہو, جن کا چکر لگانے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے, جو اندر اندر تبلیغ کی جا رہی ہے, انہوں نے خود اللہ کا چکر لگایا ہے, اللہ سے مانگا ہے. ہم سب کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے, جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے ہماری مائیں بہنیں پیروں کے پاس جاتی ہے, لیکن یہ عقیدہ درست نہیں. درست عقیدہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی, اللہ سے مانگتے ہیں, کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین, کہ اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما. تو قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اولاد دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے, لیکن ہمارے ذہن کو اس طرح بنایا گیا اپنی دکان چلانے کے لیے, اپنا گھر بنانے کے لیے, اپنا پیٹ پالنے کے لیے کہ نہیں, اولاد دینے کی طاقت ان بزرگان دین کے اندر ہے. اب اس مجلس میں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا تعلق دیوبند سے ہے اس لیے یہ بزرگوں کو نہیں مانتا ہے. نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم, کہ لوگوں کو ان کے مقام مرتبہ کے اوپر رکھو. جو لوگوں کا درجہ ہے ان کو وہی درجہ عطا کرو. ماں کو ماں کا درجہ دو, بیوی کو بیوی کا درجہ دو, باپ کو باپ کا درجہ دو. اگر کوئی بیوی کو ماں سمجھنے لگے رشتہ خراب ہو جائے گا. کوئی ماں کو بیوی سمجھنے لگے نعوذ باللہ انسانیت ختم ہو جائے گی. جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اسی مقام و مرتبہ پر رکھا جائے گا. ہم بھی بزرگان دین کو مانتے ہیں لیکن اتنا ہی جتنا ان کا مقام و مرتبہ ہے. وہ خالق نہیں ہو سکتے, وہ شافی نہیں ہو سکتے, وہ اولاد دینے والے نہیں ہو سکتے, وہ بیماروں کو شفا دینے والے نہیں ہو سکتے. وہ اللہ کے مخلوق ہیں, ہماری طرح انسان ہیں. نہ تو ان کے پاس غیب کا علم ہے, نہ ان کو اولاد دینے کی طاقت ہے. ارے جب ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے اعلان کرا دیا کہ اے نبی یہ اعلان کر دو, کہیں آپ کو کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ محمد کے پاس غیب کا علم ہے. آپ اعلان کرو قل لا اعلم الغیب عندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے, میرے پاس کوئی خزانہ نہیں. یہ اللہ نے خود اعلان کروایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے نبی ہیں.
تو اولاد کی ضرورت پڑی زکریا علیہ السلام کو تو رجوع کہاں کیا؟ اللہ کی طرف کیا۔ لہذا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑے تو ہم رجوع کریں اللہ کی طرف اور کہیں ربی ہب لی من الصالحین۔ جب ہم کوئی مصیبت میں پھنستے ہیں اس وقت بھی ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دیا، قرآن کے اندر بتایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ جب کوئی مصیبت زدہ، جب کوئی پریشان حال، یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو مصیبت زدہ کی باتوں کو سنے؟ کون ہے جو بیماروں کو شفا دے؟ کون ہے جو مصیبت زدہ کو مصیبت سے باہر نکالے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو مصیبت میں گرفتار کر دے تو کون ہے جو آپ کو مصیبت سے نکال سکتا ہے؟ کوئی ہے جو آپ کو مصیبت سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا ہے۔ آپ کو مصیبت سے نکالنے کی طاقت اللہ کے اندر، آپ کو صحت دینے کی طاقت اللہ کے اندر، آپ کو عزت دینے کی طاقت اللہ کے اندر، آپ کو ذلت دینے کی طاقت اللہ کے اندر۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اخیر میں ایک حدیث، بس 2 منٹ۔ ہمارا عقیدہ کہ ہم پیروں کی قبروں پر جائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اس دنیا میں کسی کی ذات ہو سکتی ہے؟ کسی کی ذات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بعد مخلوق میں، اللہ ہمارا خالق ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ انسان، سب سے افضل انسان، ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد جیسا آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک نہ کوئی ہوا نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا لا تتخذوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو جشن گاہ نہ بناؤ۔ آج ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ اپنے پیروں کی قبر کو جشن گاہ نہیں بنا رکھا ہے۔ کیا ہماری عورتیں وہاں جا کر سجدہ نہیں کرتی ہیں؟ کیا ہماری عورتیں وہاں جا کر گھلٹتی نہیں ہیں؟ کیا ان کو عورتوں کا عزت کا خیال ہے؟ وہاں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، اجنبی مرد ہے۔ جب آپ قبروں کا چکر لگا رہی ہیں، قبروں پر گھلٹ رہی ہیں، آپ کے کپڑے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، غیر مرد آپ کی عزت کو دیکھ رہے ہیں، نیلام کر رہے ہیں، کیا آپ کو اس کا احساس نہیں ہے؟ کیا ایسی تعلیم اسلام دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو جشن گاہ نہ بنایا جائے۔ ارے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میری قبر کو جشن گاہ نہ بناؤ، تو پھر غیروں کی قبر کو جشن گاہ بنانا کہاں سے جائز ہوگا؟ کیسے جائز ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ پہلے کے لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی قبر کو جشن گاہ بنا لیا۔ آج ہم بھی اسی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقیدے کو درست فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ کے بستی اور آپ کے بازار کے جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا سیف اللہ صاحب غازی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی قیمتی باتیں بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ دوستو، یہ جو اسٹیج ہے بڑی اصلاحی گفتگو حضرت نے کی ہے۔ اس کا مطلب قطعی کوئی نہ لے کہ دوسرے عقیدے والے کو ہم نے نشانہ بنایا، نہیں، ہمارے اسٹیج پر اس باتوں کی اجازت نہیں ہوتی۔ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا، سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا،
سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا۔ اس وقت جو ہے میرے دوستو دلوں کو جوڑنے کا کام کرنا ہے، توڑنے کا نہیں۔ لیکن جو بدعات ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، جس سے ایمان جاتا رہتا ہے، اس بات کی نشاندہی حضرت نے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب آئیے میرے دوستو، آپ کی خاموشی، آپ تھوڑی دیر کے لیے غنودگی آپ پہ